الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں پوری دنیا میں آج ایمان اور کفر کی جو کشمکش چل رہی ہے، ایسے انداز میں ایمان اور کفر کی کشمکش کو واضح فرمایا ہے کہ ان آیات کو سمجھنے سے موجودہ حالات کی کشمکش خود بخود سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو جائے گی. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہے، انسان کو جو کچھ ملا ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ عظیم نعمت ایمان کی نعمت ہے. جس کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ نجات پانے والا ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ کسی بھی حال میں ہو، دنیا کیسی بھی گزر جائے لیکن وہ کامیاب ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی اس آیت کریمہ میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے مہمانی اور میزبانی کے طور پر. جیسے مہمان کی میزبانی کی جاتی ہے تو انعام کے طور پر، گفٹ کے طور پر اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے. جنت میں جانے کے بارے میں ایک تصور معاشرے میں اتنا عام کر دیا گیا کہ جہاں پر لفظ مسلمان آتا ہے تو انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جنت تو مسلمان ہی کا حق ہے. ہاں بالکل، جنت تو مسلمان ہی کے لیے اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے
کہ مسلمان ہوتے ہی جنت مسلمان ہی کے لیے خاص کر دی گئی، اب جنت سے مسلمان کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ پورے قرآن مجید میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کے سنائی ہے، اس قسم کی 20 آیات موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں ایمان لانے سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ صرف ایمان کے مل جانے پر، صرف ایمان کے لا لینے پر، صرف ایمان والا ہو جانے پر جنت کا فیصلہ نہ قرآن کی کسی تفسیر میں لکھا ہے، نہ کسی حدیث کی تشریح میں لکھا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھ چکی ہے کہ اگر مسلمان ہوں گے تو کسی طرح بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ بالکل یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ایمان انسان کو ایک نہ ایک دن جنت میں لے کر جائے گا، لیکن ایمان مرتے ہی جنت میں لے کر جائے گا؟ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں لے کر جائے گا؟ موت ہوتے ہی انسان جنت کے حوالے کر دیا جائے گا؟ اس کے سمجھنے میں مسلمانوں میں بہت حد تک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ دنیا میں جو کام انسان کرتا ہے ایمان کے بغیر تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن ایمان کے ملنے کے بعد ایمان کو بچا بچا کر جو لے کر جائیں گے انہی کو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد میں جنت دیں گے۔ ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے ایمان اللہ کے پاس لے کر جانا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوا ہو تو وہ قبر کے پیٹ میں بھی مسلمان چلا جائے۔ ضروری نہیں کہ کسی کے زندگی میں ایمان ہو تو اس کی موت بھی ایمان پر آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی زندگی ایمان کے راستے میں گزرے تو اس کی موت ایمان کے راستے پر آئے، ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور ایمان کے ملنے کے بعد موت تک اس ایمان کو بچا بچا کر لے کر جانا ہے۔ جب یہ ایمان بچا بچا کر قبر تک لے کر جائیں گے تو پھر یہ ایمان قبر سے سیدھے جنت میں پہنچائے گا۔ اور اگر اس ایمان کے ساتھ گناہ ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گے، اعمال بد ہوں گے، گناہ ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوں گے، تو ایمان سیدھے مسلمان کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا، بلکہ اس ایمان کے جنت میں لے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی سزا ایمان والے کو دیں گے۔ تو ایمان کی فکر، ایمان کی حفاظت کی فکر، ایمان کو بچانے کی فکر، ایمان کے اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی فکر اور ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جانے کا جذبہ ہر ایمان والے کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جگہوں پر، مختلف موقعوں پر، مختلف لحاظ سے اس قسم کے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں تاکہ میرے بندوں کے جو بھی مجھ تک پہنچنے کے راستے ہیں اس کے درمیان میں جو مصائب آتے ہیں وہ آسانی سے حل ہو جائے۔ قرآن مجید کی سورۃ التحریم کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں ایمان اور کفر کی کشمکش کو بیان کیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ ایمان ہمارے لیے کافی ہے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اطمینان میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہم ماپیٹ مسلمان پیدا ہوئے، ہمیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، جنت تو ہمارا حق ہے، ان کی آنکھیں کھل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین
کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں دو عورتوں کی، ایک ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری ہے لوط علیہ السلام کی بیوی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اللہ مثال بیان کرتے ہیں مریم کی جو عمران کی بیٹی ہے، مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ قرآن مجید کی ان تین آیات کو اگر ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے گی۔ اب یہاں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ چار گھروں کی زندگی بتا رہے ہیں، چار عورتوں کا قصہ سنا رہے ہیں، چار عورتوں کی لائف بتلا رہے ہیں۔ یوں سمجھ رہے ہیں کہ چار خاندانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ یوں تصور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چار عورتوں کی زندگیوں کا پاسٹ اور فیوچر بیان کر رہے ہیں۔ چار الگ الگ کیٹیگری کی عورتیں ہیں، چاروں کا گھرانہ الگ ہے، چاروں کی زندگی الگ ہے، چاروں کے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ، چاروں کا لائف اسٹائل الگ، چاروں کی فیملی الگ اور چاروں کی فیملی کا بیک گراؤنڈ الگ۔ اللہ ان چاروں کا نقشہ بس 3 آیات میں کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار عورتوں میں تقسیم کر دی۔ 2 عورتیں ایسی بیان کی جن کا ظاہر تو ایسا تھا جو جنت میں لے جانے والا نظر آتا تھا، لیکن ان کا انجام جہنم میں لے جانے والا بنا۔ اور 2 عورتیں ایسی بتائی جا رہی جن میں سے ایک عورت تو بظاہر ایسی تھی کہ جس کے جہنم میں جانے میں کوئی شبہ نہیں تھا، اور دوسری عورت ایسی تھی کہ جس کے گناہ سے بچنے کا اور ملامت سے بچنے کا بہت کم یقین تھا۔ ایسی دونوں عورتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور انسانوں کے سامنے یہ نقشہ واضح کر دیا کہ دیکھو 2 عورتیں ایسی ہیں اور 2 عورتیں ایسی ہیں۔ پہلی 2 عورتیں، ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، نوح کی بیوی، امرأۃ لوط، لوط کی بیوی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں کی دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کی ماتحتی میں تھی۔ نیک بندوں سے کون مراد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، وہ وقت کے نبی ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں کہ قرآن مجید کی صراحت کے مطابق 950 سال انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، انہوں نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ایسے بڑے نبی، ایسی بڑی جلیل القدر شخصیت جن کے پاس مستند روایات کی روشنی میں 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے ہیں، ایسی بڑی شخصیت، ایسے بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اس نوح علیہ السلام جیسی بڑی شخصیت کی بیوی کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اور دوسری بیوی ہے لوط علیہ السلام کی۔ لوط علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے گزرے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، دین کا پیغام پہنچایا، ایمان کی طرف بلایا، ایمان کی دعوت دی۔ بہت تفصیل ہے حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کی، قرآن مجید میں کئی دفعہ کئی مقامات پر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوط کی بیوی، یہ دونوں کے دونوں ہمارے 2 بندوں کی ماتحتی میں تھی۔ یہاں پر مفسرین نے ایک اشارہ لکھا ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا کے ضمن میں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ 2 عورتیں مرد کی ماتحتی میں تھی۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عورت مرد کی ماتحتی میں ہوتی ہے۔
عورت مرد کی ماتحتی میں اچھی لگتی ہے، عورت ہے ہی مرد کی ماتحتی میں، عورت کے اوپر مرد کو قوام بنایا گیا، نگران بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا۔ عورت وہ نہیں ہے جو کہ مرد کے دسترس سے باہر نکل جائے، اس عورت میں کمال نہیں جس کے اوپر کسی مرد کا قابو نہ ہو، مرد کی نگرانی نہ ہو۔ وہ عورت باکمال نہیں جو مرد کی سنتی نہ ہو، بلکہ عورت تو وہ اچھی ہے جو مرد کی ماتحتی میں ہو۔ تو یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ دونوں دو نبیوں کی زوجہ تھی، بیوی تھی، وائف تھی۔ یہاں رک کر آپ ایک بات غور کریں، اگر کسی بندے کے سامنے کسی شریف انسان کا، کسی نیک انسان کا، کسی متقی کا، کسی پرہیزگار کا، کسی اللہ کے نیک بندے کا، کسی ولی کا، اس سے آگے بڑھ کر کسی نبی کا ذکر کیا جائے تو فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنے نیک ہے، یہ اتنے شریف ہے، یہ اتنے پارسا ہیں، یہ وقت کے علامہ ہیں، یہ وقت کے مفتی ہے، یہ وقت کے متقی ہے، یہ پرہیزگار ہیں، ارے یہ تو وقت کے ولی ہیں، ان کا گھرانہ تو سارا کا سارا جنتی ہوگا، فوراً خیال جائے گا۔ اب یہاں پر بھی اللہ جو مثال بیان کرتا ہے، اگر کوئی اتنے ہی ترجمے کو پڑھ کر رک جائے اور اس کو آگے نہ پڑھے تو یہ ذہن میں جائے گا کہ بھئی دو نبیوں کی بیویوں کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، شاید کوئی بہترین نصیحت ان کی زندگی کے بیان کر رہے ہوں گے، شاید کوئی اچھا واقعہ ان کی زندگی کا بیان کیا جا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ایمان والوں کے لیے کوئی سبق آموز قصہ بیان کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اگلا جملہ انسان پڑھتا ہے تو انسان کی جو سوچ آج پوری انسانیت میں چھائی ہوئی ہے، اس سوچ کو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ اس سوچ کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے فَخَانَتَاهُمَا، ان دو عورتوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، ان دو عورتوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کی، ان دو عورتوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر یہاں انسان کا ذہن ایک اور آپشن کی طرف جاتا ہے کہ چلو دونوں نے بات نہیں سنی، بیوی ہے، شوہر کی بات ہو سکتا ہے نہ سنی ہوگی، ان دونوں نے تو اللہ کے سامنے سفارش کی ہوگی، گزارش کی ہوگی، اپلیکیشن کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی طرف سے ایک پیغام بھیجا ہوگا، گزارش کی ہوگی اللہ کے دربار میں۔ تو اللہ نے آگے اس کی وضاحت بھی کر دی، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان دو نبیوں کا نبی ہونا ان کی بیویوں کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچایا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ان دو عورتوں کو، ان دو نبیوں کا نبی ہونا۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ جہنمیوں کے ساتھ، تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ ان کا پاسٹ کیسا تھا؟ نبی کے گھرانے میں ہیں، گھرانے نبوت کے رہنے والیاں ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ان کا فیوچر تو بہت برائٹ ہوگا، ان کا فیوچر تو بہت بہترین ہوگا، ان کا فیوچر تو بہت زبردست ہوگا، ان کے آنے والی زندگی تو بڑی خوبصورت ہوگی، یہ تو کامیاب ہوگی، یہ تو سکسیس کے راستے پہ چل رہی ہے، انہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، ان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، ان کی زندگی میں کوئی اتار اور چڑھاؤ شاید آئے گا نہیں۔ ایسے بیسیوں سوال انسانی دماغ اور انسانی فکر پر آ جاتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ہم نے حکم دیا کہ جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو عورتوں کی مثال کو بیان فرما کر اس حقیقت کو آشکارا کر دیا کہ اگر کسی انسان کا کسی نبی سے بشری تعلق ہو، طبعی تعلق ہو، اسباب کے درجے میں تعلق ہو، اگرچہ وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن نبی کی وجہ سے بھی بغیر ایمان کے کوئی کام بننے والا نہیں۔ یہ امپورٹنس ہے ایمان کی، یہ اہمیت ہے ایمان کی۔
کہ نبی ہے، نبی کا ایمان کمال کے درجے کو پہنچا ہے، نبی کا ایمان بہت اونچائی پر پہنچا ہے، نبی کے ایمان کو کوئی امتی پہنچ نہیں سکتا، لیکن نبی کا ایمان انہی کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے والی بیویوں کو جب تک کہ ان کی بیویاں نہ چاہے نبی کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لکھا ہے کتابوں میں، نوح علیہ السلام کو لوگ ستایا کرتے تھے، انہوں نے 950 سال تک دعوت دین کی، لوگ ان کو تنگ کیا کرتے تھے، انہیں اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، انہوں نے کشتی بنانی شروع کی تو لوگ ان کو ستاتے تھے، ان کا مذاق کرتے تھے کہ اس کشتی میں کیسے جاؤ گے، اس کشتی میں کیسے بیٹھو گے، یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو، طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا اسی پر عمل کیا کرتے تھے، اور ان ستانے والوں میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، جو نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجنون کیا کہا کرتی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے بارہا سنا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اسلام نہیں لایا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، کفر پر اس کی موت ہو چکی تھی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ نے فرمایا حضرت نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج آئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور اس آیت کریمہ سے اللہ بتلا رہے ہیں نوح علیہ السلام کا صرف بیٹا نہیں بلکہ ان کی بیوی بھی اللہ کے اس نبی پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی اسلام قبول نہیں کی تھی، ایمان قبول نہیں کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی کو اذیت پہنچایا کرتی تھی، ایمان نہیں لائی تھی، تو ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم ٹھکانہ بنا، جہنم میں چلی گئی۔ دوسری عورت لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام وقت کے بہت بڑے نبی اور پیغمبر، ان کی قوم ان کو بڑا ستایا کرتی تھی، ان کی قوم انہیں اذیت دیا کرتی تھی، ان کی قوم کے اندر ایک ایسا عمل انہوں نے ایجاد کیا تھا کہ وہ لوگ مردوں کو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی چوائس بڑی گھٹیا ہو چکی تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اے میری قوم تم کیسے کام کرتے ہو، تم نے کیسا عمل ایجاد کر دیا ہے، تم اس گندے فعل کے موجد بن چکے ہو۔ بار بار سمجھاتے اور سکھاتے اور ان کو ڈراتے اللہ کے عذاب سے، لیکن ان کی قوم نہیں مانی، بے حیائی کے عمل میں وہ لت پت ہو چکی تھی، اور انہیں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کے ساتھ گناہ کرنے کا چسکا لگ چکا تھا۔ تو جب کبھی لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتے، کوئی مرد آ جاتے، کوئی لڑکے آ جاتے، تو ان کی نگاہیں، گندی نگاہیں اٹھتی تھی ان لڑکوں پر۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے تھے، 3 فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، تو اس وقت بھی ان کی قوم نے ان کی طرف نظر غلط ڈالی تھی اور اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار کیا تھا، حضرت لوط کو ڈرایا تھا، حضرت لوط کے گھر پہ حلہ بول دیا تھا کہ ہمیں ان نوجوانوں کو حوالے کر دو، ہم ان کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کریں۔ تو جب اس قسم کے واقعات پیش آتے، لوط علیہ السلام کی بیوی ان دشمنوں کا ساتھ دیتی، انہیں انفارم کرتی، انہیں اطلاع دیتی کہ دیکھو لوط علیہ السلام کے گھر میں مرد آئے ہوئے، کوئی بھی مہمان آ جاتا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ گھر سے دھواں اٹھایا کرتی تھی تاکہ لوگ دھوئیں کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ آج گھر میں نوجوان مرد آئے، تو قوم آ جاتی ان کو ستانے کے لیے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جہنم میں چلی گئی۔ اب ذرا یہاں غور کریں، 2 عورتیں نبی کے گھرانے کی ہیں لیکن جہنم میں جا رہی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم بنا، ان کے شوہر جنت کے اعلیٰ مقام میں جائیں گے اور ان کی بیویاں جہنم کے درجوں میں گرے گی، پڑے گی، عذاب میں مبتلا کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارا شوہر مسلمان ہے، تمہارا شوہر ایمان والا ہے، یہاں تک کہ تمہارا شوہر وقت کا نبی ہے، تب بھی جب تک تم ایمان لانا نہیں چاہو گے تمہارے لیے اس نبی کا ایمان کچھ فائدہ نہیں پہنچائے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کا واقعہ بارہا سن چکے ہیں۔ وہ کس کے بیٹے تھے؟ ان کے باپ صرف بت تراش نہیں تھے، بت پرست بھی تھے۔ وہ بتوں کو بناتے بھی تھے، بتوں کو بیچتے بھی تھے۔ ان کا کام، ان کا کاروبار، ان کا بزنس یہی تھا کہ وہ بتوں کو بناتے بھی تھے اور بتوں کو بیچتے بھی تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا۔ انہوں نے اپنے ابا کو سمجھایا، انہوں نے توحید کا درس دیا۔ اللہ اپنے باپ کو اللہ کی توحید کے بارے میں نالج دی اور سمجھایا بتوں کی عاجزی کو، انکساری کو وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ مکھی کو بھگا سکتے ہیں، نہ اپنے کھانا چرانے والے کو روک سکتے ہیں۔ سب کچھ بتایا، سب کچھ سمجھایا، لیکن حضرت ابراہیم کے باپ آزر نے چونکہ ایمان لانے کی طلب پیدا نہیں کی تھی اپنے اندر، تو ان کو اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا، اور بیٹا جنت میں گیا، باپ جہنم میں گیا۔ اللہ کے نبی، دونوں جہاں کے سردار، آقا نامدار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی بڑی بابرکت ذات ہے۔ آپ جیسا اللہ کو محبوب نہ دنیا میں پہلے کوئی تھا، نہ بعد میں کوئی ہوگا۔ ایسے پیارے نبی، ایسے شفیق نبی، ایسے امت کے لیے آنسوؤں کو بہانے والے نبی، آپ کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ساتھ تقریباً آپ کی زندگی کے 43 سال کا عرصہ رہے ہیں۔ 43 سال کا عرصہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس کی تھی۔ اس وقت سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکۃ المکرمہ کی پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے، آپ کی صحبت میں رہے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، آپ کی نصرت کی، آپ کا تعاون کیا، آپ کی طرف سے دشمنوں سے مقابلہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن ایمان کی طلب نہیں تھی، ایمان کی خواہش نہیں پیدا ہوئی۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے خود کو بے چین نہیں کیا۔ اللہ نے ان کو بھی ایمان سے محروم کر دیا، اور بھتیجا جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچا تو چچا کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ یہ دستور بتایا ہے اللہ نے کہ نبی کے ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں کوئی خیال نہیں کیا جائے گا کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ نبی کی بیوی ہے، یہ نبی کا چچا ہے، یہ نبی کا باپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اور آپ یکے بعد دیگرے اسلام کی دعوت اور ایمان کی دعوت اپنی قوم کو، کبھی اپنے قبیلے کو، کبھی اپنے کنبے کو، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور کبھی ایک ایک کر کے ایک ایک فرد بشر کو دعوت اسلام دے رہے تھے، تو ان دعوتوں کے سلسلوں میں ایک وقت آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دعوت اسلام دی، اور دعوت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے سامنے یہ وضاحت فرمائی، یا فاطمہ انقذی نفسک عن النار، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فإنی لا املک عنک من اللہ شیئا، میں تمہارا باپ محمد تمہیں جہنم کی آگ سے ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو ایک اصول، ایک قانون، ایک دستور، ایک لا معلوم ہوا اس آیت سے اور اس طرح کے واقعات سے کہ کسی کے گھر میں کسی دیندار کا ہونا، کسی نیک کا ہونا، کسی شریف کا ہونا، کسی ولی کا ہونا، کسی نمازی کا ہونا، کسی متقی کا ہونا گھر والوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ گھر والے خود اپنے آپ کو دین کے راستے پہ نہیں چلائے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کسی نوجوان کا نمازی ہونا اس کی بیوی کو فائدہ دے سکتا تھا تو نوح علیہ السلام کا نبی ہونا ان کی بیوی کو فائدہ پہنچاتا۔ اگر کسی باپ کا نماز پڑھنا ان کی بیٹیوں کے آخرت کے لیے کچھ فائدہ مند ہوتا تو پھر حضرت نوح کے بیٹے کو جہنم میں جانے سے حضرت نوح کی نبوت بچا لیتی، ان کا نبی ہونا بچا لیتا۔ اگر کسی کے گھر میں کسی نوجوان بیٹے کے دین پر چلنے کی وجہ سے اس کی ماں کے جنت کے فیصلے ہو جانے ہوتے تو پھر حضرت ابراہیم جیسے ہزاروں نبیوں کے باپ کا باپ جیسا پیارا بیٹا جس ابراہیم آزر کو ملا تھا، اس آزر کو اللہ کبھی جہنم میں نہیں ڈالتا۔
باپ الگ ہے، باپ کا رشتہ الگ ہے، ایمان کا رشتہ الگ ہے۔ ان دونوں رشتوں کو ملایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پاس ایک سوچ یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر باپ نمازی ہے تو بیٹی سمجھتی ہے کہ میرے ابا نمازی ہے تو پھر ابا کے نمازی ہونے کی وجہ سے اللہ میرے اوپر بھی رحم کرے گا۔ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ بھتیجے کا ایمان الگ، چچا کا رشتہ الگ، بیوی کا رشتہ الگ، ایمان کا رشتہ الگ، بہن کا رشتہ الگ، بھائی کا ایمان الگ۔ یہ الگ الگ ہے۔ ایک ہے ایمانی رشتہ اور ایک ہے انسانی رشتہ۔ ان دونوں رشتوں کو ملایا نہیں جا سکتا۔ آج کتنے گھرانے ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جن گھرانوں میں اپنے ایمان کے تعلق سے، اپنے یقین کے تعلق سے، اپنی زندگی کے تعلق سے ایک اطمینانی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ابا کے نماز کے گٹھے کو دیکھ کر بیٹیاں اطمینان میں ہیں۔ بیٹیاں یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ابا کا نماز کا گٹھا ہمارے بے پردگی کے گناہوں کو بچا لے گا، ہمارے ابا کے ٹخنوں سے اوپر رہنے والا کپڑا اور اس سنت کی اتباع کا جذبہ ہمارے لیے نمازوں کے چھوڑنے کے گناہ کو بچا لے گا۔ آج یہ تصور معاشرے میں پایا جا رہا۔ پورے گھرانے میں ایک نماز پڑھنے والا ہے، سب لوگ بڑے خوش ہیں، بولے کہ امی نماز پڑھ رہے نا چلتا، ابا نماز پڑھ رہے نا کافی ہے، بیوی سمجھ رہی ہے کہ میرے شوہر 5 وقت کے نمازی ہے، میں نماز نہیں پڑھی تو بھی چلتا، شوہر سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی 5 وقت کی نمازیہ ہے، میں نہیں پڑھا تو بھی چلتا، ساس سمجھ رہی ہے کہ مجھے شریف بہو مل گئی ہے، اب تو میرا بیڑا پار ہو گیا، بہو سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ساس تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، خیرات کرنا، مصلی پر بیٹھ کر رونا تو ہماری بوڑھی ساس کا کام ہے، ہمارے ساس کی عبادتیں میرے لیے، مجھے نجات دلانے کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں، کچھ ہونے والا نہیں۔ جیسے گھر میں پکنے والا گرم گرم کھانا ابا کے کھانے کی وجہ سے امی کے پیٹ میں گرم کھانا نہیں چلا جاتا، امی کا پیٹ نہیں بھرتا، ایسے ہی ابا کے نماز پڑھنے سے امی کی نماز معاف نہیں ہوتی، ابا کے قرآن پڑھنے سے امی کے قرآن پڑھنے کا جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑ سکتا۔ دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ سے یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی کو، لوط علیہ السلام کی بیوی کو، ان دونوں بیویوں کا اگرچہ دیکھنے میں ظاہر بڑا خوبصورت تھا لیکن ان کا باطن برباد ہو گیا۔ دیکھنے میں وہ اچھے گھرانے کی تھی، دیکھنے میں وہ نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، دیکھنے میں ان کا تعلق تو بڑے مبارک گھرانے سے، بڑے نیک گھرانے سے، بڑے شریف گھرانے سے تھا، لیکن چونکہ ان کے اندر طلب نہیں تھی، ان کے اندر طلب نہیں تھی، انہیں ایمان لانے کا جذبہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، ان کی دعوت دین کو قبول نہیں کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان کا انجام جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں رہنا ہو گیا۔ آج کتنے گھرانے، گھر بڑا عالیشان ہیں، گھر میں صوفے بڑے عالیشان ہیں، پردے بڑے عالیشان ہیں، ڈائننگ ٹیبل بڑا عالیشان ہے، گدے بڑے عالیشان ہیں، رہن سہن کا سامان بڑا عالیشان ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ایمان کتنا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر ایمان ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر ایمان ہے تو پھر ہر چیز فائدہ مند ہے، اگر ایمان ہے تو پھر یہ سہولتیں فائدہ مند ہیں، اگر ایمان ہے تو ضروریات زندگی ہمارے لیے کافی ہے، اگر ایمان ہے تو راحتوں کا فائدہ ہے، اگر ایمان ہے تو سہولتوں کا فائدہ ہے، اگر ایمان ہے تو اطمینان کا فائدہ ہے، اگر ایمان ہے تو اس زندگی میں سکون ہے، اگر ایمان ہے تو اس زندگی میں چین ہے، اگر ایمان ہے تو ہمارے گھر گھرستی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اگر ایمان ہے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو سب
بیکار ہے۔ یہ بتایا ہے اللہ نے قرآن میں۔ دیکھو ان دو عورتوں کو، ان کے گھرانے کو دیکھو، یہ نبیوں کے گھرانے سے رشتہ رکھتی تھی، لیکن ان کا انجام جہنم میں جانے والی عورتوں کا ہو گیا۔ کیا انجام ہوا ان کا؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے شوہر دین کی محنتوں میں لگے ہیں، ایمان کی فکروں میں لگے ہیں، اللہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑنے میں لگے ہیں، اور گھر کی عورتیں گھر کو جہنم کا مرکز بنائی ہوئی ہیں۔ باپ جاتے ہیں گھر کے باہر نماز پڑھنے کے لیے، بیٹیاں گانے لگا کر ناچتی ہیں۔ باپ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے گھر کے باہر، بیٹیاں بے حیائی کا لباس پہنتی ہیں۔ شوہر صاحب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے فجر میں، اور بیوی صاحبہ سو رہی ہے۔ بولے کیوں؟ لیکن نہیں، ہمارے شوہر پڑھ لیں گے تو کافی۔ اور یہ سمجھا جا رہا کہ وہ تو بڑے دیندار ہے جی، ان کا کام ہی نماز پڑھنا ہے۔ اور میرا کیا ہے؟ میرا کیا ہے؟ ہمارے شوہر کو کہوں گی کہ میرے لیے دعا کر دو جی اللہ سے، کہ اے اللہ میری بیوی کو بھی نماز کی توفیق دے دے، یہ دعا کر دو، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ اگر صرف دعاؤں سے حالات کا بدلنا ہوتا، اگر دعاؤں سے ایمان کی دولتیں مل جاتی، اگر دعاؤں سے جہنمی انسان جنتی بن جاتے، اگر دعاؤں سے اس طریقے کے حالات ہونے ہوتے تو قرآن اٹھائیے، نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو عذاب نہ دیجئے۔ تو اللہ کا قہر نازل ہوا، اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح اگرچہ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اس کے باپ ہو، یہ تمہارا خون ہے، اس کا تم سے نسبی رشتہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ایمان کی بنیاد پہ اس کے تم ساتھ کوئی رشتہ نہیں تم سے۔ انہو لیس من اہلک، اللہ نے قرآن میں ایمان کی بنیاد پہ رشتہ داری کا فیصلہ کیا ہے، نسب کی بنیاد پہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اگرچہ یہ تمہارا بیٹا ہوگا، لیکن چونکہ تم پر ایمان نہیں لایا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کو اپنا بیٹا کہو۔ ذرا تصور کریں، کیا نبی سے بڑھ کر بھی کسی کی دعا میں وزن ہو سکتا ہے؟ کیا نبی سے بڑھ کر بھی کسی کی دعا جاندار ہو سکتی ہے؟ اور نبی بھی کیسے نبی؟ 950 سال جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، جس پر قرآن گواہ ہے۔ اور نبی بھی ایسے نبی جن کا مقام بڑا اونچا، اور دعا بھی ایسی سچویشن میں کر رہے ہیں کہ اللہ نے خبر دے دی ہے عذاب کے آنے کی، کہ نوح عذاب آئے گا، اور عذاب آ کر تمہاری قوم کو پکڑے گا، پانی کو ہم بھیجیں گے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں پانی کو بھیجیں گے تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں۔ بیٹے کی گستاخیوں کو دیکھ کر باپ کا جگر کیا ہوا ہوگا؟ اور اس موقع پر حضرت نوح نے اللہ کے سامنے کیسی بے چینی کے ساتھ دعا کی تھی ہوگی۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ آج کل لوگ سینس کو بہت فالو کر رہے ہیں، بولے کہ عقل میں آنا چاہیے، سب بات عقل میں آنا چاہیے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے لیے کتنا قربانیاں دیتے ہیں، لوگ ان کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو اتنا مارا جاتا کہ آپ گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے، جبرائیل امین آتے پھر آپ کو اٹھاتے، اور اتنے قربانیاں دے رہے ہیں۔ سینس اور عقل تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ اے نوح تم ہمارے واسطے اتنی قربانیاں دیتے ہو، چلو ہم تمہاری قربانیوں کو دیکھ کے تمہارے بیٹے پہ رحم کر دیں۔ سوچتا ہے انسان، لیکن اللہ نے ان عقلوں کے فرضی اور فیک تصورات کے پرخشے اڑا ڈالے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کسی رشتے کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں تو فیصلے ایمان کی بنیاد پہ ہوتے، ایمان کی بنیاد۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان ہے یا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ایمان نہیں لایا، اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرے نوح کا بیٹا ہے، جہنم میں چلے گا تو میرے نوح کو تکلیف ہوگی، بلکہ اللہ نے خود نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو سمندر میں ڈبو کے بتایا، پانی کا بہاؤ آ کر اس کو بہا کر لے کر چلا گیا، اور حضرت نوح اللہ کے اس فیصلے پر صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکے۔
نبی تھے، اللہ کے سامنے دعا کیے، لیکن ان کی دعا قبول اللہ نے نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کی دعا بغیر طلب کے، ایمان کے اللہ قبول نہیں کرتا، تو جب بیوی کو نماز کی طلب ہی نہیں ہے، وہ نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتی، وہ پردہ کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ دیندار بننا ہی نہیں چاہتی، اور بس شوہر کی دعاؤں پر، باپ کی دعاؤں پر، بیٹے کی دعاؤں پر ٹیکا لگائے ہوئی ہے، تو ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنی غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں اس طبقے کے ہو جس طبقے کا گھرانہ دیندار ہے لیکن وہ بے دین ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے آج جس چھت کے نیچے ایک طرف باپ، ایک طرف بیٹا، ایک طرف بیوی، ایک طرف شوہر، یہ ساری فیملی جوائنٹ ہو کر رہ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے سیدھے جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم اس دھوکے میں نہ پڑو کہ ہم ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کر پیتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کر خوشیوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے ایک ساتھ ایک ہی کیٹیگری میں جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے فیصلے کیے جائیں۔ فیصلہ تو اس اعتبار سے ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہر اس گھرانے کو جس گھر کے مرد دیندار ہیں لیکن عورتوں میں دینداری بالکل بھی نہیں ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہمارا گھرانہ کس راستے پہ جا رہا ہے۔ کسی گھر میں بیٹا نمازی ہے، کسی گھر میں شوہر نمازی ہے، کسی گھر میں باپ نمازی ہے، کسی گھر میں رشتہ دار نمازی ہے، اور ان کے وجہ سے اطمینان میں بیٹھے ہوئے۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، کس وے پہ ہم چل رہے ہیں۔ آج ہمارے گھرانوں کا حال کیا ہو رہا ہے، اور اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ گھر کے کسی فرد کے دیندار ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا عمل ہمارے ساتھ کام آئے گا، ان کا عمل ان کے ساتھ کام آئے گا۔ نبی کی بیویاں ہیں لیکن انہوں نے جو کیا اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑا، جو کام انہوں نے کیا اس کا انجام بھگتنا پڑا۔ نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو ان کا انجام وہی ہوا جو ہونا طے تھا۔ ان کے شوہر کا نبی ہونا انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، باپ کا نبی ہونا بیٹے کو عذاب سے نہیں بچا سکا، بیٹے کا نبی ہونا باپ کو عذاب سے نہیں بچا سکا، اور بھتیجے کا نبی ہونا چچا کو عذاب سے نہیں بچا سکا۔ آج ہم کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دوسری مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی عورت کی مثال بیان کرتا ہے۔ یہ تیسری عورت ہے۔ دو عورتیں جہنمی، دو عورتیں جنتی، دو عورتیں کامیاب، دو عورتیں ناکام، دو عورتیں سکسس کے راستے پر چلنے والی، دو عورتیں گمراہی کے راستے پہ جانے والی، اور گھرانے الگ الگ۔ نبوت کے گھرانے سے جہنم میں جانے والی عورتیں جا رہی ہے، اور کفر کے گھرانے سے جنت میں عورتیں جا رہی ہیں۔ فرعون کی بیوی کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں۔ فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کا ایک بادشاہ ہے۔ مصر میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ایک بادشاہ فرعون جس کا نام ہے، فرعون تو مصر کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس زمانے کا بادشاہ فرعون مصر کا بادشاہ۔ اللہ ان کی بیوی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ تیسرا گھرانہ ہے، دو گھرانے، نوح علیہ السلام کا گھرانہ، لوط علیہ السلام کا گھرانہ اللہ نے بیان کیا۔ یہ تیسرا گھرانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ گھرانہ جہنم کا، اس گھرانے میں کفر کی آندھیاں چمکتی ہے، اس گھرانے میں کفر کے طوفان امڑتے ہیں، اس گھرانے میں کفر کے سیلاب بہتے ہیں، اور کفر کے سمندر تھپیڑے مارتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندی نے
ایسے کفر کے ماحول میں ایمان کے چراغ کو روشن کیا اور یہ بتلا دیا کہ دیکھو، غور کرو، اپنا جائزہ لو۔ اللہ نے مثال دے کر سمجھا دیا، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اعمال ہے، استقامت ہے، تو تمہیں برے سے برے ماحول سے بھی کچھ اثر نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چاہے کتنا ہی برا ماحول ہو لیکن تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تمہارے گھر میں، تمہارے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے۔ فرعون نے کہا جادوگروں کو بلوا کر کہ تم اپنا کرتب دکھاؤ اور موسیٰ اپنا جادو دکھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تو لاٹھی اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتی۔ اب جادوگر لائے اپنے اژدہوں کو اور انہوں نے اژدہوں کو ڈال دیا زمین پر۔ اژدہوں نے جو دکھانا تھا دکھایا، جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنے لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور اژدہا اتنا بڑا بن گیا کہ اس نے سارے جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا۔ جادوگر نے یہ دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ یہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جادو کو جانتے تھے۔ جادو ایسا نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے۔ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے کر آ گئے۔ فرعون نے دیکھا تو فرعون کو بڑا غصہ آیا کہ میں موسیٰ کے مقابلے میں تم کو کھڑا کیا کہ تم موسیٰ کو ہراؤ گے تو تم نے موسیٰ پر ایمان لا لیا، تم موسیٰ کے اللہ پر ایمان لا چکے۔ فرعون نے ان کو بڑی سخت سزا دی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اس نے کہا کہ میں مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پیر کو ضرور کاٹوں گا، یعنی ہاتھ کاٹے گا سیدھا اور پیر کاٹے گا بایاں، رائٹ ہاتھ اور لیفٹ پیر، رائٹ پیر سیدھا پیر لیفٹ ہاتھ، تاکہ دونوں بھی بازو اس کے ناقص ہو جائیں۔ ایسی سخت سزا دی جادوگروں کو، لیکن جادوگر ایمان لا چکے تھے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کا ایمان مضبوط ہوا، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ان حالات کو دیکھ کر فرعون کی بیوی، کفر کی کوکھ میں پلنے والی، کفر کے محل میں پلنے والی بادشاہ کی بیوی، جس کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، بادشاہ کی بیوی، فرعون جس کو بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بہت زیادہ چاہتا تھا، بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن اس اللہ کی بندی آسیہ کے دل میں اللہ نے محبت کو اللہ کی پیدا کر دیا اور اس نے فرعون کے مقابلے میں اعلان جنگ کر دیا۔ اعلان جنگ یہی تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئی، اس نے اللہ پر ایمان کو لانے کا اظہار کر دیا۔ پھر کیا تھا کہ فرعون نے اس کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، تاریخ گواہ ہے، جسے ہم کم سے کم وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی تختے پر لٹا کر ان کے ایک ہاتھ میں کیلے، دوسرے ہاتھ میں کیلے اور ان کے پیروں میں بھی اسی طریقے کیل ٹھوک کر چار جانب کیلے مار دیا اور ان کے اوپر ایک پتھر بڑی چٹان رکھنے کی کوشش کی۔ اس وقت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان کے استقامت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس راستے پر چلانے کے لیے جس راستے سے کامیابی مقدر ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں دعا کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے، ایک گھر بنا دیجیے۔
ایسی پیاری دعا کی کہ میں اس گھر میں جس ظلم کی چکی میں پس رہی ہوں، مجھ پر جو ظلم ہو رہا، آپ کی محبت میں، آپ کے ایمان کی، آپ پر ایمان لانے کے سبب، آپ پر یقین کرنے کے سبب میرے اوپر میرا شوہر جو مجھے کل تک اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا، آج میرے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اے میرے اللہ مجھے ڈر ہے کہیں میں اس کے ظلموں کے آگے ڈر نہ جاؤں، کہیں میں اس کے ظلموں کے آگے ہار نہ مان جاؤں۔ میں آپ سے دعا کرتی ہوں رب ابن لی، اے میرے رب میرے لیے بنا دیجئے عندک بیتن، آپ کے پاس ایک گھر فی الجنہ، جنت میں۔ پہلی دعا فرمائی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اے میرے اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے اعمال سے، اس کی حرکتوں سے مجھے نجات دے دیجئے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے نجات دے دیجئے ایسی قوم سے جو ظلم کرنے والی ہے۔ ظلم کا ایک اعلیٰ جو درجہ ہے وہ شرک ہے، لوگ شرک کرتے تھے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ لیکن ان کی بیوی نے فرعون کے مقابلے میں اللہ رب، اللہ رب ہے، اس کا اعلان کر دیا۔ ایسا ستم، ایسا ظلم فرعون کی بیوی پر فرعون نے کیا۔ بڑے بڑے دربار میں اور بھری محفل میں اس قسم کے مظالم کا ایک لامتناہی سلسلہ ایمان لانے والوں پر فرعون کیا کرتا تھا، جس کا شکار ایک دن خود اس کی بیوی حضرت آسیہ کو بھی بننا پڑا۔ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس چٹان کے ان کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور وہ ایمان پر اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ یہ تیسری عورت ہے۔ ظاہر کیا ہے اس عورت کا؟ ظاہر بڑا خراب ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سیدھے جہنم میں جانا چاہیے، کیونکہ گھرانہ کفریہ گھرانہ ہے۔ فرعون اس گھر کا بادشاہ ہے، اس محل کا راجہ ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلی کا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں رب ہوں۔ ایسے گھر میں رہ رہی ہے۔ ماضی کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کفر کے گھرانے میں رہتی ہے، ان کا مستقبل تو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میری عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس مثال کو بیان فرما کر ایمان والوں کے لیے عبرت کا سامان کر دیا کہ دیکھو کفر کے گھرانے میں رہ کر بھی کیسے انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی استقامت، ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کی شجاعت، ان کا ایمان، ان کا اللہ کے محبت میں مصائب پر صبر کرنا ہر عورت کے لیے ایک آزمائش ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کے لانے کے واقعے کے جاننے کے بعد کسی بھی عورت کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ ہمارے گھر میں دین پر چلنے میں بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں، کیسے عذر کریں گے؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو ظلم فرعون کرتا تھا حضرت آسیہ پر، کیا کوئی شوہر آج تک کسی نے شوہر نے کسی عورت پر ایسا ظلم کیا ہے؟ کیا قیامت کی صبح تک کوئی ایسا شوہر ہوگا جو فرعون کی طرح اپنی بیوی پر ظلم کرے گا؟ جیسا ظلم حضرت آسیہ پر ان کے محل میں ہوتا تھا، کہ آج کسی مسلمان عورت پر ایسا ظلم اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنے سسرال میں ہوتا ہے؟ نماز کے پڑھنے پر، قرآن کے پڑھنے پر، ذکر کے کرنے پر، برقعے کے پہننے پر، پردے کے کرنے پر، کیا کوئی بہن یہ بتلا سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے شوہر پردے کے پہننے پر مجھے مارتے ہیں، نماز کے پڑھنے پر مجھے ڈانٹتے ہیں، قرآن کے پڑھنے پر مجھے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہماری ساس مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی، ہماری نندیں مجھے میری دینداری کے عنوان پر کوستی ہے، تانے مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، دھکے مارتی ہے؟ کہ آج تک کسی نے کسی اخبار میں اس خبر کو پڑھا ہے کہ کسی بہو کو صرف اس لیے جلا دیا گیا کہ وہ دین پر عمل کرتی تھی؟ کیا کسی نے آج تک یہ پڑھا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کا گلا اس لیے گھونٹ دیا کہ وہ اپنے اللہ پر ایمان لاتی تھی؟ کیا کسی نے اس خبر کو پڑھا ہے کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کو صرف اس لیے مار مار کر اس کے جسم پر کوڑے کے نشان ڈال دیے کہ وہ پردہ کیا کرتی ہے؟
ایسا ظلم کسی گھر میں نہیں ہوتا، کسی گھر میں نہیں ہوتا جو ظلم حضرت آسیہ پر ایمان کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اور حضرت آسیہ نے اتنی قربانیوں کے باوجود، اتنے مجاہدے کے باوجود، ایسے ظلم و ستم کو سہنے کے باوجود اپنے ایمان پر رائی کے دانے کے برابر فرق آنے نہیں دیا۔ انہوں نے بتلایا کہ دیکھو، ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت جب پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑے ظلم کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں میں وہاں کی عورتیں گھر کے ماحول کا بہانہ بنا کر دین پہ عمل نہیں کرتی کہ ہمارے پاس تو جمعہ کو جمعہ نماز پڑھنے کا معمول ہے، روزانہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے خاندان میں یہ پرمپرا چلتی آ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی گھر میں نماز نہیں پڑھتا، لہٰذا میں بھی نہیں پڑھوں گی۔ کتنی ایسی نوجوان بچیاں جب اپنے ماں کے گھر میں رہتی ہے، اپنے باپ کی نگرانی میں ہوتی ہے، تو وہ مکمل کپڑا پہنتی ہے، فل سلیو کے کپڑے پہنتی ہے، نہ ان کا پیٹ نظر آتا ہے نہ ان کی پیٹھ نظر آتی ہے۔ لیکن جب اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے تو سسرال کے ماحول کا بہانہ بنا کر اب ہاف سلیوز کے کپڑے بھی پہننا شروع کر دیتی ہے، پیٹ اور پیٹھ بھی نظر آتا ہے، یہاں تک کہ جینس اور اسکرٹ بھی پہننا شروع کر دیتی ہے، اور بہانہ یہ بناتی ہے کہ نہیں جی ہمارے سسرال میں یہی ماحول ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو گھر میں تو مکمل کپڑے پہن کر اپنے آپ کو چھپا کر رہتی ہے، لیکن جب جاتی ہے شادیوں اور دعوتوں میں تو ایسا لباس پہنتی ہے جس سے جسم کے حصے نظر آتے ہیں، اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر صاحب نہیں مانتے، ہمارے شوہر ایسے ہی کپڑے پہننے کو کہتے، ہمارے شوہر دعوتوں میں جانے کے موقع پر ایسے ہی تیار ہونے کو کہتے ہیں، ہمارے شوہر ایسا کہتے ہیں، ہمارے ساس یہ بولتے ہیں، ہماری نندے یہ کہتی ہے، ہمارے ابا یہ بولتے ہیں، ہمارے امی یہ بولتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے آثار، یہ سارے کے سارے بہانے، مجھے جواب دیجئے کیا فرعون کی بیوی آسیہ نہیں کر سکتی تھی؟ ان کے سامنے تو بڑا عذر تھا، وہ تو اللہ کے سامنے کہہ سکتی تھی کہ اے اللہ، کہ آپ کو نہیں پتا میں کتنی کمزور ہوں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ میں عورت ہوں، میں کمزور ہوں، میں فرعون کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی، وہ میرے ہاتھوں میں سوئی نہیں لگاتا، میرے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک رہا ہے، میرے اللہ میں کیسے برداشت کروں گی؟ میرے اوپر وہ پتھر لا کے رکھنا چاہتا ہے، میرے اللہ میں کیسے برداشت کروں گی؟ اے میرے اللہ، میں ان ظلموں کو نہیں سہ سکتی، میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں اپنے ایمان سے رجوع کرتی ہوں، میں تیرے کلمے کو جو میں نے پڑھا ہے میں رجوع کرتی ہوں، میں فرعون کو رب مان لیتی ہوں۔ کیا آسیہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی؟ ان کے پاس تو عذر تھا، ان کے اوپر تو ایسا ظلم ہوتا تھا کہ وہ ظلم کی مثال دنیا نہ آج تک پیش کر سکے نہ قیامت تک پیش کر سکے گی۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایک عورت کو جو اپنے خاندان کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سوسائٹی کا، اپنے سماج کا، اپنے کلچر کا، اپنے شوہر کا، اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے خاندان کا بہانہ بنا کر دین سے فرار اختیار کر رہی ہے، ایسی ہر عورت کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا اسوہ دے دیا کہ جب جب تمہارے گھر میں تمہیں دین پر چلنے سے روکا جائے تب تب تم کو چاہیے کہ تم قرآن کی اس آیت کو پڑھو اور میرے اسوے کو یاد رکھو، میری زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ تمہارا شوہر اگرچہ سب سے بڑا ظالم ہوگا لیکن فرعون جیسا ظالم تمہارا شوہر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تمہارے گھرانے میں دین پر چلنے پر رکاوٹیں ہوگی لیکن جو رکاوٹیں میرے محل میں میرے اوپر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی وہ رکاوٹیں تو تمہارے گھر میں نہ آج ہے نہ کبھی پیدا ہوگی۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں، اپنے گھر کے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لیں کہ گھر کے برے لوگوں کا اثر اچھوں پر بہت جلدی پڑ رہا ہے۔ ایک عورت پہلے مکمل برقع پہنتی تھی، ایسا برقع جس سے جسم کا ایک ذرہ نظر آنا تو دور کی بات محسوس بھی نہیں ہوتا تھا،
لیکن اب اسے ایک نئی سہیلی مل گئی، اسے اپنی دوست مل گئی جس کا برقع پہننے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ برقع نہیں کوئی لباس پہنا ہے، کوئی فیشنیبل ڈریس ہے، یہ برقع نہیں ہے۔ اس کے ڈریس کو دیکھ کر، اس کے برقعے کو دیکھ کر، اس کے چھوٹے چھوٹے آستینوں کو دیکھ کر، اس کے چست برقعے کو دیکھ کر، اس کے جسم کے اعضاء کے ظاہر ہونے کو دیکھ کر اس کا دین متاثر ہو گیا۔ جب برقع خریدنے کے لیے گئی تو اس بہن نے بھی یہ سوچا کہ بھائی یہ پہن سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پہن سکتی، اس نے بھی وہی برقع لے لیا۔ پہلے دینداری کے اعتبار سے مکمل لباس پہننا عورتوں کو پسند ہوا کرتا تھا، اور آج برے ماحول سے متاثر ہو کر شارٹ ڈریس پہننا آج پسند کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے جائیں، حالانکہ کپڑے کا جسم سے ہٹانا یہ نیچر کے خلاف ہے۔ عورت کے لیے چھپنا یہ اصل عزت کی چیز ہے، اور دھیرے دھیرے ماحول سے متاثر ہو کر پہلے نمازیں پڑھی جاتی تھی، اور اب حال یہ ہو گیا کہ ایک بے نمازی مل گیا تو اس کے اٹیچ ہو کے دوسرا بھی بے نمازی بن گیا۔ پہلے پردہ کیا جاتا تھا نامحرموں سے، اور اب متاثر ہو کر پردے کو چھوڑا جا رہا۔ پہلے نامحرموں سے بات کرنے سے دل گھبراتا تھا، اور اب ان کے ساتھ رہتے رہتے نامحرموں سے بے تکلفی کے بات کی جا رہی۔ اللہ بتلا رہے ہیں اگرچہ تمہارا ماحول، اگرچہ تمہارا گھرانہ، یہاں تک کہ تمہارا شوہر اگر کفر کی دلدل میں پھنسا ہو، تب بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے شوہر کے کفر کی وجہ سے کہیں میں بھی جہنم میں نہ چلی جاؤں۔ اگر تم اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارے شوہر کا گناہ تم کو کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے، حضرت آسیہ کے عمل سے، حضرت آسیہ کی زندگی سے، حضرت آسیہ کے قصے سے، حضرت آسیہ کی اسٹوری سے ہم کو یہ درس دیا کہ دیکھو حضرت آسیہ نے کیا کیا۔ جب ان کے اوپر فرعون نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، استقامت کو نہیں چھوڑا، ایمان کو خیر باد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے میرے رب میرے پاس تو یہ طاقت نہیں، میرے پاس یہ قوت نہیں، میرے پاس یہ حوصلہ نہیں، میرے پاس یہ ہمت نہیں کہ میں کمزور عورت فرعون کا مقابلہ کر سکوں، میں اس کو ٹکر دے سکوں، میں اس کے فائٹ کر سکوں۔ اے میرے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہے، آپ مجھے فرعون کے ظلم سے بچا لیجیے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس بہن کے گھر میں حالات ہو ایمان پر چلنے سے ان کو چاہیے کہ وہ حضرت آسیہ کی اس طریقے کو اپنائیں کہ اپنے اللہ سے دعا کریں، اے میرے اللہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، میں برقع مکمل پہننا چاہتی ہوں، لیکن میرے شوہر مجھے ڈانٹتے ہیں، میں نقاب پہن کر گاڑی پر بیٹھنا چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر مجھے ڈانٹتے ہیں، میں فلاسین کے کپڑے پہننا چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر مجھے غصہ کرتے ہیں، میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی اٹھاتی ہوں، میری ساس مجھے بار بار کام لگا کر میرے اور آپ کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کی کوششیں کرتی ہے، میری نندے میرے پردے کو دیکھ کر مجھے تانا مارتی ہے، اے اللہ میں ایبرو نہیں بنانا چاہتی لیکن میری نندے مجھے چڑھاتی ہیں، میرے شوہر کو چڑھاتی ہیں کہ دیکھو بھابھی کیسی لگ رہی ہے، میں مجبور ہوں میرے اللہ آپ میری مدد کر دیجئے، آپ میرے لیے آپ کو ماننے کا ہدایت کا جو راستہ ہے اس پر چلنے کے لیے راستے ہموار کر دیجئے۔ ایسی دعائیں کریں گے تو اللہ ضرور راہ کھولے۔ یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے کا عمل کر رہے ہیں، بہانے بنا کر دین کو چھوڑا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے رو رو کر دین پر چلنے کی فکریں کتنے لوگوں کو ہیں۔ یہ بہانے جو آج گھرانوں کے بنائے جاتے ہیں، یہ بہانے جو آج رشتہ داروں کے بنائے جاتے ہیں، یہ بہانے جو آج تعلق رکھنے والوں کے بنائے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بہانہ چل سکتا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی بڑا اچھا بہانہ تھا، اے اللہ میرے گھر میں فرعون جیسا ظالم ہے، فرعون
معقول عذر تھا، لیکن انہوں نے استقامت کا پہاڑ بن کر بتایا کہ اے اللہ کی بندیوں، تم اگر چاہو گی تو تم بڑے سے بڑے حملے کا بھی جواب دے سکتی ہو، تمہارے پاس اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے۔ تو یہ تیسری عورت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ چوتھی عورت وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، مریم بنت عمران، حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی، جس کا تذکرہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ عمران کی عورت نے، عمران کی بیوی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، میرے پیٹ میں جو حمل ہے، آپ اس کو اپنے لیے قبول فرما لیجیے۔ ذرا غور کریں کیسی پیاری دعا ایک ماں نے اپنی اولاد کے لیے کی تھی، اللہ نے اسی اولاد کو مثال بنا کر پیش فرمایا ہے قرآن میں۔ مریم کی مثال سن لو، اور یہ مریم ایسی مریم وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اللہ سے بڑے شرم والے تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شرمیلے حیا والے ہیں، لیکن اللہ یہاں قرآن میں فرماتے ہیں مریم بنت عمران کا انٹروڈکشن اللہ کیسے کروا رہے ہیں؟ مریم بنت عمران وہ ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے۔ ذرا غور کرے الفاظ پر، آپ کیوں بتلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ عیسائیوں، یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت باندھی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کے سورۃ المریم میں اللہ نے پورا واقعہ حضرت مریم کا بیان فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّحْمَنِ۔ ذرا غور کر کے دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مریم اپنے حجرے میں گئی، وہ مفسرین نے لکھا ہے غسل کے لیے گئی یا نماز کے لیے گئی، تو وہاں انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پردہ کیا ان سے، فاتخذت من دونہم حجابا، یہ کون آ گیا یہاں پر؟ اللہ فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ سامنے آ گئے تو پریشان ہو گئے کہ یہ مرد یہاں کہاں سے آ گیا، تمہیں کس نے بھیجایا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں کہنے لگے کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک نیک بچہ عطا کروں گا۔ حضرت مریم نے انی اعوذ بک من الرحمن، فوراً کہنے لگی میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی تم سے، تم کیا کہتے ہو؟ لم یمسسنی بشر، میں آیات کو درمیان سے پڑھ رہا ہوں، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہنے لگی کہ میں نے نہ تو مجھے کسی نے مرد نے چھوا ہے اور نہ ہی میں ایسی بد کردار ہوں کہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ قال کذالک، ہو جائے گا، اللہ نے کہا ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس بچے کو اللہ نشانی بنائے گا لوگوں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے ایک پھونک ماری، پھونک مارتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ حاملہ ہو گئی، اور ان کا جب حمل ہوا اور ان کو درد ذہ شروع ہوا، اللہ وہ بھی بیان کرتا ہے، وہ کھجور کے درخت کے پاس آئی اور ان کے الفاظ میں وہ سنانا چاہتا ہوں، وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس واقعے کے ہونے سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا وجود ایسا ہوتا کہ مجھے دنیا بھلا دیتی، کسی کو یہ یاد نہ ہوتا کہ کوئی ایسی عورت بھی ہے جس کو بغیر شوہر کے بیٹا ہوا تھا۔ یہ حضرت مریم کے الفاظ اللہ قرآن میں کیسے دل فریب انداز میں بیان کرتا ہے کہ جو حیا والے ہیں ان کا دل پسیج جاتا ہے کہ حیا والی جو عورت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے۔
وہ سب برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے آنچل پہ داغ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ انہیں یہ ڈر ستانے لگا، لم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، میں نے زنا کیا نہیں، پھر کیسے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، کیسے میرے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے، میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ اگر یہ ہونا ہی ہے، ہونا ہی تھا، تو اس کے ہونے سے پہلے میں مر جاتی۔ اللہ ان کی پاک دامنی کو بتا رہا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کی، ہم نے اپنی طرف سے روح کو پھونکا اور پھونک کر ان کو حمل ٹھہرایا اور ان کو ماں بنایا۔ وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور وہ اللہ کے کلمات کی، اللہ کے کتابوں کی صداقت کرنے والی تھی، اس کی سچائی کو ماننے والی تھی، اس پر ایمان لانے والی تھی۔ اللہ بتلا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بندی تھی، اللہ پر ایمان لانے والی تھی۔ اس سے عیسائیوں کا رد کیا ہے اللہ نے اس ایک ٹکڑے سے، جو عیسائی حضرت مریم کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، الوہیت میں شریک کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میری بندی تھی اور مجھ پر ایمان لانے والی تھی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور حضرت مریم بڑی پاک باز تھی، نیک تھی، ان کے اعمال کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس سے یہودیوں کا رد کر رہے ہیں اللہ۔ یہودیوں کا جو تصور تھا حضرت مریم سے نعوذ باللہ گناہ ہو گیا۔ ان کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، انہوں نے من گھڑت واقعات کو لکھ کر ان کی کتابوں میں داخل کر دیا کہ حضرت مریم کا یوسف نامی ایک شخص سے نکاح ہو گیا تھا، نکاح ہونے کے بعد میاں اور بیوی کے ملاقات سے پہلے ان کو حمل ٹھہر گیا، تو حضرت یوسف نے یہ سوچا کہ کیوں میں اس عورت کو بدنام کروں، یہ سوچ کر وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت مریم کو اولاد ہوئی۔ ایسا من گھڑت اور جھوٹا واقعہ حضرت مریم کے بارے میں عیسائیوں نے، یہودیوں نے گڑا ہے کتابوں میں۔ قرآن سچائی بتا رہا ہے، کیونکہ اس قرآن کو قیامت تک رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا ذہن جو بنا ہوا ہے، دماغ، تمہاری کھوپڑی، تم جو چیز دیکھتے ہو، دیکھ کر تمہارے ذہن میں وہی نقش ہو جاتا ہے۔ جیسے آج میڈیا نے مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا، اتنا بتایا کہ آج خود مسلمان کو یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہیں ہم دہشت گرد تو نہیں، جیسے یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں تم متاثر نہ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بڑی ہی نیک عورت تھی، پاک باز عورت تھی، شریف عورت تھی۔ اللہ ان کی شرافت کو بتاتے ہیں۔ یہ چوتھی عورت ہے اللہ جس کی حیا کو، جس کی شرم کو، جس کی پاک دامنی کو، جس کی شرافت کو، جس کی پاکیزگی کو، جس کی نظر کی حفاظت کو اللہ قرآن مجید میں بطور مثال کے بیان کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، دیکھو مریم بنت عمران کو، ان کی پاکیزگی کو دیکھو، ان کی شرافت کو دیکھو۔ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے مریم بنت عمران۔ اور قرآن مجید میں، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی کسی عورت کا تذکرہ نہیں کیا۔ جب بھی تذکرہ کرنا ہوا فرمایا کہ نوح کی بیوی عورت، لوط کی عورت، امرات نوح، امرات لوط، امرات فرعون، اور عزیز مصر کا تذکرہ کرنا تھا تو کہا کہ عزیز مصر کی عورت۔ لیکن حضرت مریم کو اللہ نے نام لے کر بتایا۔ ایک تو لوگ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے تھے، اس کے ڈیفنس کے لیے کہ میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، اسی لیے اللہ نے کلیئر کر دیا، نام لے کر بتایا کہ مریم کا بیٹا ہے۔ اور پھر حضرت مریم کے نام پر جو پروپیگنڈا عیسائی اور یہودی دنیا میں ہوا، اللہ نے ان سارے پروپیگنڈوں کا جواب حضرت مریم کے نام سے سورت کو نازل کر کے ان کا فل انٹروڈکشن کرا دیا۔ وہ ایسی پاکیزہ عورت تھی، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کے سامنے بھی نمونہ پیش کر دیا کہ ایسی ہوتی ہے پاکیزہ عورتیں۔ جیسے ہی انہوں نے کسی مرد کو دیکھا، ہیبت کھا گئی، ڈر گئی،
یہ طبعی ڈر تھا کہ کسی بھی عورت کو انجان آدمی کو دیکھتے ہی ڈر پیدا ہو جائے گا۔ دیکھنا چاہیے آج کی عورتوں کو، کیا مردوں کے اختلاط سے انہیں اس طریقے کا ڈر ہوتا ہے؟ آج تو بے تحاشا بے محابہ مردوں کے ساتھ اختلاط کو لوگ فیشن سمجھ رہے ہیں۔ اب تو اللہ معاف کرے حال یہ ہو گیا، اب تو دعوتیں بھی مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی ہو رہی ہے۔ اب تو شادی خانوں میں ایسے فنکشن ہال لیے جا رہے ہیں جہاں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، بس درمیان میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے۔ یہاں سے لڑکیوں کو لڑکے نظر آئیں اور یہاں سے لڑکوں کو لڑکیاں نظر آئیں، ان کے جانے اور آنے کے راستے ایک ہے۔ اس طریقے کی بے حیائیاں معاشرے میں چل رہی۔ حیادار معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے اس معاشرے کو تباہ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ آج کے معاشرے میں ضرورت اس بات کی ہے ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو حضرت مریم کا کریکٹر بار بار بتایا جائے، سنایا جائے، یاد دلایا جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کریکٹر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ سورۃ النور میں جب حضرت عائشہ کی عصمت پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی، اللہ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا۔ اللہ نے بتلایا کہ یہ پاکیزہ عورت ہے، یہ حیا والی عورت ہے، یہ شریف عورت ہے۔ آج کی بچیوں کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی اس راستے میں چل رہی ہے کہ اللہ ہماری حیا کے بارے میں تعریف کرے گا، یا پھر ہم بے حیائی کے، بے شرمی کے ماحول کو گرم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا معاشرہ قرآنی تعلیمات سے، قرآن کی روح سے دور دور جا رہا ہے۔ یہ 4 عورتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کی ان آیات میں بیان فرمایا۔ ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، 2 عورتیں نبیوں کے گھرانے کی لیکن جہنم میں جائے گی۔ ان کے اندر ہمت نہیں تھی، ان کے اندر کوشش نہیں تھی، انہوں نے جذبہ نہیں دکھایا، انہیں ایمان لانے کی تمنا نہیں پیدا ہوئی۔ اللہ نے ان کے شوہروں کے نبی ہونے کا کوئی خیال نہیں کیا، ان کو جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ 2 عورتیں ایسی جن کے اوپر کڑی آزمائشیں آئی، کٹھن آزمائشیں آئی، ایک حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور ایک حضرت مریم، دونوں کے اوپر آزمائش آئی اور دونوں نے آزمائش میں اپنے آپ کو کھرا اتارا، اللہ کے دربار میں اپنے قبولیت کے وہ کام کر دیے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو پاکیزہ اور مقبول عورتوں میں شمار کر دیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھرانے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی کی عورتوں کا شمار کس زمرے میں ہوتا ہے؟ ان عورتوں کے زمرے میں جو کامیاب ہو گئی یا پھر ان عورتوں کے زمرے میں جو ناکام ہو گئی؟ ان عورتوں کے زمرے میں جن کی جنت پکی ہو گئی یا پھر ان عورتوں کے زمرے میں جو جہنم میں جانے کی مستحق بن گئی؟ آج ہمارے گھرانوں کا حال کیا ہے کہ ہمارے گھرانوں میں دیندار مرد ہے اور عورتیں بے دین ہیں، یا پھر ہمارے گھرانوں میں ایسا ماحول ہے کہ عمل دین پہ چلنے نہیں دیا جاتا اور عورتیں چلنا چاہتی ہیں۔ ہمارے گھرانوں کا تعلق کس طبقے سے ہے؟ آج ہم کو جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ حالات کیسے ہیں؟ وہ حالات ہیں جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں پر آئے تھے، یا پھر وہ حالات ہیں جو حضرت مریم اور حضرت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ آئے تھے۔ اور اگر وہ حالات ہے کہ شوہر دیندار ہے اور گھرانہ بے دین ہے تو عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ موت سے پہلے جائزے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل میں اس یقین کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ میرے باپ کی داڑھی مجھے جنت میں نہیں لے کر جائے گی، میرے باپ کے نماز کا گٹھا مجھے جنت میں لے کر نہیں جائے گا، میری ماں کا اوڑھنا مجھے جنت میں لے کر نہیں جائے گا، بلکہ مجھے جنت میں جانا ہے تو مجھے میرا عمل کرنا ہے،
مجھے میرا کام کرنا ہے، مجھے دین پر چلنا پڑے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو ان کے نبی شوہر کا نبی ہونا کچھ کام نہیں آیا، آج میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج لوگ اطمینان میں بیٹھے ہیں، خاندان میں ایک بزرگ ہے، سب لوگ مطمئن ہیں، خاندان کے بڑے بزرگ ہیں، ان سے دعا لے لو جا کے، کام بن جائے گا۔ اگر اس طرح کام بننا ہوتا تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے لیے روزانہ دعائیں کرتے تھے۔ میری عزیز بہنوں، صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں جنت میں جانے کی جو دوسری شرط بتائی ہے وہ عمل کو بتائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پورے قرآن میں آپ کو جنت کا تذکرہ عمل کے ساتھ جڑ کے ملے گا، ایمان اور عمل پھر جنت ہے۔ آج ہمارے پاس حال یہ ہو گیا کہ ماں پیٹ مسلمان ہیں بس اطمینان میں، اور مسلمان بھی کیوں؟ امی مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان، ہمارے امی اس لیے مسلمان تھے کہ ہمارے نانی مسلمان تھے، ہمارے نانی اس لیے مسلمان تھے کہ ہمارے پڑنانی مسلمان تھے، ہمارے بابا اس لیے مسلمان تھے کہ ہمارے دادا مسلمان تھے، ہمارے دادا اس لیے مسلمان تھے کہ ہمارے پردادا مسلمان تھے۔ ویسے ہی چل رہا ہے مسئلہ۔ لیکن میری عزیز بہنوں، یہ ایمان تو ہم کو مل گیا ہے، جنت بھی ایمان پر مل جائے گی، لیکن ایمان کو بچا بچا کر لے کے جائیں گے تو اس وقت خدا نخواستہ لاکھ مرتبہ اگر یہ ایمان ہم نہیں بچا پائے، اگر اس ایمان کو ہم محفوظ نہیں کر سکے تو کیا ہوگا؟ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے۔ اور آج جو محنت ہے وہ ایمان کو بچانے کی ہے۔ ایمان کے اوپر حملے چار طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ شیطان نے سب سے پہلا جو حملہ کیا تھا انسان پر، اس کے جسم سے لباس کو اتارنے کا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو سب سے پہلی اللہ کی طرف سے سزا ملی تھی وہ یہی تھی کہ علماء نے لکھا کہ ان کا جو جنت کا لباس تھا اس لباس کو اتار کر دنیا میں اللہ نے بھیجا، اور اسی کوشش پر، اسی محنت پر، اسی مقصد پر شیطان آج بھی زور لگا رہا ہے، لیکن آج کا انسان نہیں سمجھ رہا ہے۔ آج کپڑوں کو اتارنے کی، جسموں کو ننگا کرنے کی، کپڑوں کو چھوٹا کرنے کی یہ شیطانی محنت ہے جس کو انسان نہیں سمجھ رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے کپڑے اتارنے کو بے شرم کہا جاتا تھا اور آج فیشن کہا جا رہا ہے، اور کچھ فرق نہیں۔ لوگوں نے گناہ کا نام فیشن سے رکھ دیا تو ہماری نادان بچیاں یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ تو فیشن ہے، میرا جسم نظر آتا ہے تو نظر آئے، میں تو فیشن اپنائی ہوں۔ یہ گناہ کہاں ہے؟ گناہ تو گناہ ہے، چاہے اس کا نام آپ فیشن دو یا کچھ اور دو۔ زہر تو زہر ہے، چاہے اس کے اوپر آپ زہر کا اسٹیکر لگاؤ یا پھر شہد کا اسٹیکر لگاؤ، زہر تو زہر۔ شیطان وہی چال چل رہا۔ اور آج مغرب کو دیکھو، میں ان عورتوں سے کہنا چاہوں گا جو مغرب کی تقلید کر رہی، مغرب کو فالو کر رہی، مغرب کو پسند کر رہی، ان وہاں کی عورتوں کی زندگیاں دیکھیں، آج وہ ترس رہی ہے کپڑوں کو اوڑھنے کے لیے، لیکن وہ اوڑھ نہیں پائے گی۔ اور آج جن ٹی ویوں کو دیکھ کر، جن سینماؤں کو دیکھ کر، جن فلموں کو دیکھ کر ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا مسلم سماج تباہ ہو رہا ہے، انہیں دیکھ کر آج مسلمان بچیاں بڑی خوش ہیں، بڑی خوش ہیں۔ نام تو فاطمہ کا لیں گے لیکن کپڑے فاطمہ کے پسند نہیں آئیں گے، نام تو عائشہ کا لیں گے لیکن کپڑے عائشہ کے پسند نہیں آئیں گے، نام تو حفصہ کا لیں گے لیکن کپڑے حفصہ کے پسند نہیں آئیں گے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ نام لیں گے بس، لیکن ہاں صاحب ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ فون لے کر، پاسورڈ کھول کر واٹس ایپ اسٹیٹس چیک کریں گے تو پتا چلے گا کہ نام کسی اور کا ہے اور چہرے کسی اور کو ہے۔ فیس بک کھول کر دیکھا جائے گا کہ آپ کے پسندیدہ اداکار کون ہیں، تو انہی لنگوں پھنگوں کو پسند کیا جا رہا ہے۔ جن کے جسموں پر پہننے کے لیے کپڑے گد نہیں ان کو پسند کیا جا رہا ہے، جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ان کو پسند کیا جا رہا ہے۔ بولے کہ نہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اور چاہت کس بنیاد پر؟
ان کے ننگے پن کی وجہ سے، بے شرمی کی وجہ سے، ان کی بے حیائی کی وجہ سے اور حال یہ ہو گیا کہ جو اداکارہ جتنی بڑی زانیہ ہے اس کو اتنا بڑا ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اتنا بڑا زنا کیا، آپ مس ورلڈ، آپ مس انڈیا، آپ ٹاپ ایکٹریس۔ اور آج ہماری نوجوان دیوانی اور بھولی بھالی بچیاں سمجھ رہی کہ وہ ٹاپ ایکٹریس ہے۔ اس نے جتنی مرتبہ گناہ کیا، جتنی مرتبہ اپنے ایمان کا، اپنے ضمیر کا، اپنے جسم کا سودا کیا، اس کو اس کے بعد وہ عزت دی گئی ہے۔ اور وہ عزت کچھ نہیں ہے، جس دن اس کے چہرے پر جھریاں پڑے گی، اس کے آنکھوں میں لالی ختم ہوگی اور اس کے چہرے کی جوانی دہلیز پر گرے گی، اس وقت پتا چلے گا کہ اس کی عزت کتنی ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج وہ اداکارائیں جو بوڑھی ہو چکی ہے ان کی کیسی بے عزتی ہوتی ہے دیکھ لیں۔ یہ سب عورت کے قریب جانے کا، عورت کی عزت کو معاشرے کا کھلونا بنانے کی چالیں تھی شیطان کی، جس میں اسلام دشمن طاقتوں نے بہت کامیابی حاصل کی۔ جو اس راستے پہ چلیں گے تباہ ہو جائیں گے۔ عورت کا حسن اس کی حیا میں ہے، عورت کی خوبصورتی اس کی حیا میں ہے، عورت کی کامیابی اس کی حیا میں ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے، حیا عورت کی زینت ہے، حیا اور عورت کا سب کچھ ہے، حیا عورت کا خزانہ ہے، حیا عورت کی پونجی ہے۔ حیا نہ ہو تو عورت عورت نہیں، حیا ہو تو عورت سب کچھ ہے۔ حیا کے بغیر عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور حیا ہو تو عورت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اصل چیز تو حیا ہے۔ اور آج کیا کیا جا رہا ہے؟ آج گھرانوں میں عالیشان کپڑے ہیں، عالیشان پردے ہیں، عالیشان صوفے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، کھانے کے لیے مرکب غذائیں ہیں، مختلف کلر کے پلیٹیں ہیں، برتن ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر کچھ ختم کیا جا رہا ہے تو ہماری بچوں کے اندر سے حیا کے جنازے نکل گئے۔ آج دیکھا جائے گا تو بیٹے نے یہاں تک پڑھا، باپ نے یہاں تک پڑھا، بھائی نے یہاں تک پڑھا، شوہر نے یہاں تک پڑھا، بیوی نے یہاں تک پڑھا، یہ اس کی اتنی کمائی، اس کی اتنی کمائی، اس میں تو سب کا فرق نظر آتا ہے، لیکن بے شرمی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ باپ کو دیکھے تو باپ بے شرم، بیٹی کو دیکھے تو باپ سے زیادہ بیٹی بے شرم، اور اماں کو دیکھے تو اماں بابا سے، بیٹی سے، دونوں سے زیادہ بے شرم۔ ٹی وی پر بیٹھ کر ننگے مناظر دیکھ رہے ہیں، کوئی شرم نہیں آ رہی، کوئی شرم نہیں آ رہی۔ شادی خانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی دعوتوں میں تو اب لوگ جانے کو ڈر رہے ہیں کہ کھانا تو بعد میں ملے گا، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، گاڑیوں سے کیسے اترا جا رہا ہے۔ شادی خانوں میں جانا اور دعوتوں میں جانا اب تو اللہ معاف فرمائے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شادی حال نہیں بلکہ فیشن شو کا حال ہے۔ ایک دوسرے میں مسابقہ، کمپٹیشن، کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اگر کچھ کہا جائے بولے کہ کیا جی مول صاحب دعوت قبول کرنا سنت ہے، نہیں معلوم کیا آپ کو؟ بالکل دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن حرام طریقے سے کپڑوں کا استعمال کر کے کیا دعوت قبول کرنا سنت ہے؟ دعوت میں جائیں، لیکن جو کپڑے پہنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے کپڑوں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ کپڑے پہن کے دعوت میں جا رہے ہیں۔ آج کتنی مائیں خوش ہیں، ماشاءاللہ میری بیٹی یہ پڑھ رہی، میری بیٹی یہ پڑھ رہی۔ بالکل آپ کی بیٹی کا پڑھنا آپ کو مبارک، آپ کی بیٹی کو پڑھانا مبارک، لیکن ایک طرف آپ کی جو گڈ نیوز ہے، ہم ان گڈ نیوز کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کی طرف سے آپ کی بیٹی کے بارے میں سنائے جانے والی بیڈ نیوز سنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو فلاں کام آتا، میری بیٹی کو فلاں کام آتا، ہمارے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں آپ کی بیٹی اللہ کی طرف سے لعنت کی مستحق ہے ایسے کپڑے پہن کے۔ نبی نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت سی ایسی عورتیں ہوگی جن کا حال یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں کپڑے تو پہنے گی لیکن وہ برہنہ عورتوں میں، ننگی عورتوں میں ان کا شمار۔ محدثین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت باریک کپڑا پہنے گی، جس سے ہاتھ نظر آئے، جسم نظر آئے، جسم چھلکے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں عورت کا پورا جسم پردہ ہے، پورا جسم پردہ ہے، چہرے کو چھوڑ کر، ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو چھوڑ کر پورا جسم چھپانا پڑتا ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ بڑے بڑے
دینداروں کے گھرانوں میں بھی شرعی پردہ نہیں رہا. پردہ تو ہے، شرعی پردہ نہیں رہا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حیا کس کو کہتے ہیں؟ شرم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے سامنے یہ مثالیں بتاتے ہیں. غور کریں، حضرت آسیہ کے اسوے کو بار بار پڑھیں، کیسے انہوں نے مقابلہ کیا تھا کفر کا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جن جن عورتوں کو سامنا ہے ایسے حالات کا، وہ کتنی محنت کر رہی ہے، اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. اللہ کو حاضر و ناظر رکھیں. آج تک میں نے کتنی مرتبہ اپنے گھر میں دین کو زندہ کرنے کی کوشش کی، دین کو زندہ کرنے کی فکر کی، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر کی. کیا کیا ہے میں نے اپنے خبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے. اللہ ان 4 عورتوں کی مثال بیان کر کے 4 گھرانوں کی، 4 الگ الگ فیملیز کی مثال بتا رہے ہیں. الگ الگ 4 گھرانے ہیں. ان 4 گھرانوں کی مثال دیکھ لو. دیکھنے میں ایک گھرانہ جنتی لگتا ہے، لیکن ان کے گھر کی عورتیں جہنم میں جاتی ہیں. دیکھنے میں ایک گھرانہ جہنمی لگتا ہے، لیکن ان کے گھر کی عورت جنتی بنتی ہے. کیسے؟ یہ تعلق ہے ایمان کا، یہ اور کوئی چیز نہیں ہے. نہ نبی کا گھرانہ آپ کے طلب نہ ہونے پر آپ کو ایمان والا بنا سکتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. اور کفر بھی آپ کے اندر اگر طلب ہو ایمان کی تو کفر بھی آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. 4 عورتوں کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو قرآن مجید کے بیان کیے گئے ان 4 عورتوں کے واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی نصیحتوں پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی پوری توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.